الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد جس ذات کے انسانوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ والدین کی ذات ہے۔ والدین کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا انسان کتنی بھی کوشش کر لے متبادل حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر انسان کو بھائی بھی بہت سارے مل جائیں گے، بہنیں بھی مل جائیں گی، بیوی بھی مل جائے گی، اولاد بھی مل جائے گی، لیکن والدین کا خزانہ یہ موتی اور یہ ہیرا دنیا کے کسی ملک کی کسی منڈی اور کسی سوسائٹی کی کسی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم انسان کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھائی والا رویہ اپنائے۔ کبھی بھی ماں باپ کے سامنے، والدین کے سامنے انسان بدتمیزی کے ساتھ، برے انداز سے، برے اخلاق سے پیش نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی اسے کہہ رہے ہیں اے بیٹے اپنے والد سے آگے مت چلنا، والد کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، اس کا نام لے کر کبھی اسے مت پکارنا، اور اس سے پہلے کبھی مت بیٹھنا اور اس کے سامنے مت بیٹھنا۔ یہ شریعت ہمیں پیغام دے رہی ہے، یہ شریعت ہمیں تربیت دے رہی ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور اس نصیحت کو جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں تو ان الفاظ سے اللہ ذکر فرما رہے انشکر لی ولی والدی، اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، اور والدین کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 نمازوں کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ کتنی مجاہدے اور کتنی تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے مجھے اس مقام تک اور اس رتبے تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ ان کو راضی کرو گے اللہ جنت دے دے گا، ان کو ناراض کرو گے اللہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور فرمایا کہ تمہارا والد یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ تمہارے رب کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔ ماں باپ راضی سمجھو اللہ بھی راضی، ماں باپ ناراض سمجھو اللہ بھی ناراض ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، جب نوجوان نسل ماؤں کو دھکے دے اور بیوی کی اطاعت کرے، باپ کو ذلیل کرے اور دوست کو عزت دے، باپ کی کوئی حیثیت نہ ہو اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں، باپ کوئی بات کہے تو اس کا دماغ اور اس کی طبیعت اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو،
اور دوست کوئی بات کہے، کزن کوئی بات کہے، باہر کا کوئی بات کہے تو اسے فوراً قبول کرے۔ جب روئے زمین پر اس قسم کے درندے زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ پھر اس زمین کو اور اس زمین میں پھیلے ہوئے دسترخوان کو سمیٹ کے رکھ دے گا۔ سمجھ جاؤ کہ اب اللہ نے اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب وہ گھڑی قریب آ چکی ہے، اس لیے کہ وہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ سنو کبیرہ گناہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ الجنت تحت اقدام، سنو اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے، ماں کے قدموں تلے رکھا ہے۔ جتنی انسان ماں کی خدمت کرے گا اتنا اللہ اسے جلد جلد دنیاوی زندگی بھی جنت والی بنائے گا اور آخرت میں بھی اس کو بہترین جنت عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے اس کو اس طرح بیان کیا نا، خدا نے رکھ دی ہے جس کے قدموں میں جنت، خدا نے رکھ دی ہے جس کے قدموں میں جنت، سوچو ذرا ان کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ماں باپ کے سکون کا انسان کو باعث بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج کوئی مسئلہ پیش آ جائے، نوجوان نسل ماں باپ کو نہیں کہتی کہ ہمارے لیے دعا کرو، یہ امام صاحب کے پاس آ جائیں گے، یہ مفتی صاحب کے پاس آ جائیں گے، یہ کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں گے، کسی ولی کے پاس چلے جائیں گے، کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں گے۔ منع نہیں ہے، ان سے بھی دعائیں کراؤ، لیکن نبی نے جو کہا نا کہ اللہ آسمان پر بغیر حجاب کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حائل کے اگر کسی انسان کی دعا کا استقبال کرتا ہے تو وہ تیرے حق میں کی گئی تیرے باپ کی دعا ہے، جسے آسمان پر بھی اللہ اس کا استقبال کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ پیر صاحب آپ کے حق میں دعا کرے، امام صاحب کرے، کوئی مفتی صاحب کرے، کوئی عالم کرے، کوئی اور بزرگ اور ولی کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی گارنٹی ہے ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے اندر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کسی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جان یا مال کے ذریعے خدمت کر کے، میرے نبی نے کہا سنو یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ کہا تیرے باپ کا۔ پہلے اللہ کے نبی نے ماں 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 اور باپ، اس کے بعد پھر کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی پڑوسی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، اپنے پیر کو، اپنی محلے کے امام کو، کسی مفتی کو، کسی عالم کو آپ خوش کریں، اس کی خدمت کرتے ہیں کریں، منع نہیں۔ لیکن پہلے جو آپ کے ذمے، ہمارے ذمے حق ہے وہ ہماری ماں کا ہے اور وہ ہمارے باپ کا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ ان کو چھوڑ کر دنیا کو آج خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا، یہ کمزور تھا، میں طاقتور تھا، میں نے اس کی خدمت کی، آج میں کمزور ہو گیا، یہ میری خدمت نہیں کرتا، میں غنی تھا یا فقیر تھا، میں نے اس پر خرچ کیا، آج مجھے ضرورت ہے، یہ مجھ پر خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، جس طرح تیرا باپ چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ ماں ہے، ایک باپ ہے، جو طاقتور ہوتے ہیں لیکن اولاد کی خدمت کر کر کے ان کو طاقتور بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو کمزور کر دیتے ہیں، گلا دیتے ہیں۔
ان کی ہڈیوں میں گودا آ جاتا ہے، ان کی ماں باپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کی رگوں میں گرم خون دوڑنے لگ جاتا ہے، ماں باپ کی رگوں میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی کمر جھک جاتی ہے، وہ ان پر خرچ کر کر کے ان کو طاقتور بناتے ہیں، ان کو کاروبار سیٹ کر کے دیتے ہیں اور خود ختم ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ آج یہی اولاد ماں باپ کے سامنے آنکھیں دکھاتی، ماں باپ کے سامنے طاقت کا اظہار کرتی ہے۔ جس باپ نے دن بھر مزدوری کی اولاد کے خاطر، جو ماں رات بھر جاگی اولاد کے خاطر، آج اسی اولاد کو اس ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس باپ نے رات بھر ٹینشنوں میں کروٹیں بدلی، دن بھر ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا، دل اور دماغ میں بوجھ لے کر وقت کو گزارا کہ میری اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے، میری اولاد خوش رہے، زندگی بھر میری اولاد کسی کی محتاج نہ رہے، ایک ترقی اور ایک عروج اور ایک عزت کی بلندیوں تک پہنچ جائے، آج اسی اولاد کے پاس ماں باپ کی بات سننے کی صلاحیت ہی نہیں، دماغ میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ جو ماں خود بعد میں کھاتی تھی، پہلے اپنی اولاد کو کھلایا کرتی تھی، جو ماں خود بعد میں سوتی تھی، پہلے اولاد کو سلایا کرتی تھی، خود بچانا کھاتی تھی، اولاد کو پہلے کھلاتی تھی، خود پرانا کھاتی تھی، اولاد کو تازہ کھلاتی تھی، خود ٹھنڈا کھاتی تھی، اولاد کو گرم کھلاتی تھی۔ جس باپ نے اچھا اولاد کو پہنایا، خود پھٹا پرانا پہن لیا، جس ماں نے خود اچھا اولاد کو پہنایا، خود پرانا میلہ پہن لیا، جس ماں نے سردی کے اندر راتوں کو گزارا پر اولاد پر گرم لحاف ڈال دیا، جو ماں گیلی جگہ پر سو گئی، اولاد کو خوش جگہ پر سلایا، آج اسی ماں باپ کو دینے کے لیے اس اولاد کے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات، کتنے افسوس کی بات۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو کھانا نہیں کھاتے تھے، ماں پہلے کھا لیتی تھی پھر کھاتے تھے، ماں پہلے کھا لیتی تھی پھر بچا ہوا کھاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ماں کے ساتھ کھا لیا کریں، کیوں نہیں کھاتے؟ کہا نہیں، ہو سکتا ہے جس گوشت کی بوٹی کو میں ہاتھ لگاؤں، میری ماں کا جی چاہ رہا ہوں کہ میں وہ بوٹی کھاؤں اور اس کا ذرہ میرے پیٹ میں چلے جائے، اس کا ریشہ میرے پیٹ میں چلے جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور حال کیا تھا حضرت کے تقوی کا؟ 1000 رکعتیں روز پڑھا کرتے تھے اور 100 گھرانوں میں اپنے کندھے پہ راشن اٹھا کر دیا کرتے تھے، اس انداز سے کہ رات کے وقت جاتے، راشن ان کے گھر کے باہر رکھتے، دروازے کو دستک دیتے اور روانہ ہو جاتے۔ بعد میں وہ دروازے اندر مالک مکان دروازہ کھولتا، راشن لے لیتا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب انتقال ہوا تو جب ان کے کپڑے اتارے گئے غسل دینے کے لیے تو کمر پہ دیکھا تو بوریوں کے نشانات پڑے ہوئے تھے، اور پھر پتا چلا کہ ان کے طفیل تو اللہ 100 گھرانوں پہ راشن پہنچایا کرتے تھے۔ کتنے بڑے آدمی تھے، اور حال کیا ہے؟ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وقت کے امام ہے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ امام مالک جیسے پائے کے علماء اپنے خواب کی تعبیر کے لیے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کرتے تھے خادم کو۔ ان کی بیٹی حفصہ بنت سیرین فرماتی ہیں کہ میرے بھائی محمد کو میں نے دیکھا، کبھی ماں کے سامنے نگاہ اٹھا کر اس نے بات نہیں کری، ہمیشہ نگاہ جھکا کر بات کری، اور حال یہ تھا کہ ماں کوئی بات زبان سے نکالتی ہو نہیں سکتا تھا کہ میرا بھائی اس کو جلد از جلد ماں کی اس خواہش کو پورا نہ کرے، چاہے نیا لباس اسے چاہیے ہو، چاہے کوئی بھی چیز کی اس نے ضرورت کا اظہار کیا۔ عبید اللہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک نوجوان اپنی ماں کو کندھے پر یمن سے اٹھا کے لے کر آیا اور اس نے مکمل حج کرایا، طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی۔ پھر جب یہ فارغ ہوا عبید اللہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، وہ کہنے لگا حضرت میں اس انداز سے اپنی والدہ کو اتنی دور سے لے کر آیا ہوں اور میں نے اس طرح طواف کرایا، سعی کرائی، اور یہ ساری عبادات جو میں یہاں کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت نے جواب دیا، میاں
تو حق کی بات کرتا ہے، وہ ایک سانس جو تیری ماں نے اس وقت لی تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج تو یہاں سے بھی بوڑھے والدین کو لے جاتے ہیں تو ویل چیئر کے اوپر طواف کرواتے ہیں، اور کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں جو ان کو طواف کرائے، سعی کرائے۔ خود کرانے میں بھی انسان اپنی ذلت اور انسلٹ سمجھتا ہے کہ میں کیسے اپنی ماں کو سہارا دوں، میں کیسے اپنے باپ کو کندھا دوں اور اس کو سہارا دے کے چلاؤں، یہ کیسے ممکن؟ میرا تو ایک اسٹیٹس ہے، یہ اس ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ باپ کی قربانی کی بدولت اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ دنیا میں جس انسان نے بھی ترقی کی ہے اس کو ماں کی دعائیں آسمانوں پر لے کر گئی ہیں، اور جو انسان زوال کا شکار ہوا ہے اسے بھی ماں کی بد دعاؤں نے ہلاک اور برباد کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک راہب تھا، جنید نام تھا، اس بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کی شان اپنی عبادت میں مشغول تھا، تو اس کی ماں نے اسے آواز دی، اس نے عبادت مکمل کر کے ماں کو جواب دیا، تو ماں نے کہا اللہ تجھے موت سے پہلے کسی تکلیف اور آزمائش اور فتنے میں مبتلا کرے۔ اللہ کی شان اس زمانے میں ایک عورت سے بدکاری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت کو پوچھا گیا تم نے یہ غلط کام کس سے کروایا ہے؟ تو اس نے جنید راہب کا نام لے لیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کھڑے ہوئے، اس کو بھی مارا، اس کے عبادت خانے کو بھی توڑا، وہاں جو سامان وغیرہ پڑا تھا اس سے بھی توڑا۔ اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ نے کہا تو بڑا عابد بنا پھر رہا ہے ادھر ہمارے سامنے، تو زانی ہے، تو نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ کہا کس نے کہا میں نے زنا کیا؟ کہا عورت کہہ رہی ہے۔ کہا تم کیوں مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہا اچھا مجھے اس کے بچے کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ اس بچے کے پاس گئے تو اس راہب نے اس پیدائشی بچے سے کہا بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے، جو بول نہیں سکتا تھا۔ پیدائشی بچہ کیا بات کر سکتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے اندر اللہ نے اتنی طاقت دے دی کہ تم ایک بچے کے ذریعے اپنی پاک دامنی اور اپنی صفائی پیش کر سکتے ہو، تو تم اس فتنے میں اور اس تکلیف میں مبتلا کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا میں ایک دفعہ عبادت کر رہا تھا، میری ماں نے آواز لگائی، میں عبادت کو توڑ کر چھوڑ کر ماں کے پاس نہیں گیا، میری ماں کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی، یہ وہی آزمائش اور وہی فتنہ اور وہی تکلیف ہے جو میری ماں کی زبان سے نکلی تھی، اور آج میں اس میں مبتلا ہوا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ امام حاکم نے لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کوئی بھی گناہ کرے، ضروری نہیں ہے کہ موت تک اسے پکڑے، قبر تک پکڑے، قبر تک پکڑے ڈھیل دے دے گا اللہ، کوئی ضروری نہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ واحد گناہ ہے کہ جس کے کرنے والے کی گرفت اللہ دنیا میں فوراً کرتا ہے، اور قیامت والے دن لا ينظرهم اللہ یوم القیامہ، اللہ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماں باپ کی نعمت انسان کی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، موت کے بعد بھی کامیابی کی ضمانت۔ صحابی فرماتے ہیں نا، اللہ کے نبی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز آئے گی، تو اللہ کے نبی پوچھیں گے یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو فرشتہ اللہ کے نبی کو فرمائے گا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ کہ یہ جنت میں اتنی جلدی داخل ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کو یہ انعام عطا فرما رہے ہیں؟ تو فرشتہ جواب دے گا یا رسول اللہ یہ اپنے ماں باپ کی دنیا میں بڑی خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو بڑا راضی کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو لمبی عمر بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ
60 سال کا ہے تو 75 سال زندگی دے دے گا. اور اگر 75 سال یا 60 سال ہی زندگی ہے تو جو زندگی کے لمحات اور ایام بیماری میں گزارنے والے ہوتے ہیں اللہ ان بیماریوں سے بچا کر زندگی میں ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ موت تک وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. بہت سے ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, دل چاہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. آج اللہ نے بہت سو کو یہ نعمت دی ہوئی ہے, انہیں چاہیے کہ ماں باپ کی اس نعمت کی قدر کریں. عمر بھر تیری محبت میری جلوہ گر رہی, عمر بھر تیری محبت میری جلوہ گر رہی, میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کریں, جب اس قابل ہوتے ہیں تو ماں باپ نہیں رہتے. لیکن میرے دوستو, ہم میں سے کتنے ہیں کہ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت دی ہوئی ہے, باپ بنایا ہوا ہے, اس منصب کی قدر کریں اور اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کیا کریں. نافرمانے پھر بھی دعا کریں, دل دکھاتے ہیں پھر بھی دعا کریں, تکلیف پہنچاتے ہیں پھر بھی دعا کریں, اللہ انہیں ہدایت دے دے اور ان کی دین اور دنیا کی بھلائی اور ترقی اللہ سے مانگا کریں. ان کے لیے دین اور دنیا کی ترقی اور بھلائی اللہ سے مانگا کریں, اس لیے کہ آپ کی وہ دعا جو آپ کی اولاد کے حق میں کی گئی ہے اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے اور اللہ اسے ضرور قبول کرے گا. اس لیے میرے دوستو, میرے عزیزو, ہم کوشش یہ کریں, ہمارا عزم یہ ہو, ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کا خوب خوب خیال کریں اور اپنی اولاد کے لیے خوب خوب دعاؤں کا اہتمام کیا کریں. ہماری دعاؤں کی وجہ سے یا تو اولاد کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے گی یا بد دعاؤں کی وجہ سے اولاد ذلت اور رسوائی, نقصان اور خسارے میں مبتلا ہو جائے گی. کوشش کریں, اللہ سے خوب دعائیں کریں. اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.